ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں تو قوت کی وجہ سے۔ قوت بہت بڑی چیز ہے، طاقت بہت بڑی چیز ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ طاقت کی بنیاد پر کوئی منڈی پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی کرسیوں پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی سیاست پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی سماج کو کنٹرول میں لے رہا ہے۔ صرف کس بنیاد پر؟ قوت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر۔ پتہ چلا طاقت بڑی عظیم چیز ہے، قوت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے انسان طاقت والا بننے کے لیے، قوت والا بننے کے لیے ایک سے ایک ہتھیار بنا رہا ہے، دولت کو اکٹھا کر رہا ہے، دولت کو جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، چاند پر پہنچنے والا انسان، مریخ پر بستی بسانے کا پلان کرنے والا انسان، ستاروں کی انجمن پر پانی تلاش کرنے والا انسان اب بھی اس بات پر حیران ہے کہ انسان کے پاس قوت آتی کب ہے؟ دولت ہو تو قوت آتی ہے، دولت ہو تو طاقت آتی ہے۔ انسان کے اللہ اکبر، انسان کے پاس ہتھیار ہو تو طاقت اور قوت آتی ہے، مگر انسان اب بھی اس تحقیق کے اندر حیران ہے کہ آخر ہتھیاروں کی بنیاد پر قوت اور طاقت آتی ہے، مال کی بنیاد پر طاقت اور قوت آتی ہے، لیکن اللہ جنہوں نے بدر میں 313 نہتوں نے 1000 کے گنڈوں کو جو شکست دی تھی، آخر ان کے پاس ہتھیار تو تھا نہیں، ان کے پاس کون سی قوت تھی، ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ہاں جنہوں نے اللہ اکبر تاتاریوں کے فتنوں کو پانی ڈال کر کے سرد کیا تھا اور کعبہ مٹانے والوں کو خود کعبے کا پاسبان بنا دیا تھا، اتنی بڑی طاقت اور قوت والوں سے ٹکرا کر ان کو زیر کرنے والی کون سی قوت تھی، کون سی طاقت تھی؟ اور آج بھی کروڑوں ہتھیار کے باوجود دنیا لرزہ برندام ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے لرزہ برندام ہے۔ آخر ان کو کون سا خطرہ ہے؟ اللہ، جس قوم کو گلیل چلانا نہیں آتی اس قوم سے آخر سپر پاور لرزہ برندام کیوں ہے؟ مسلمان اس فلسفے کو سمجھے نہ سمجھے، دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ ہتھیاروں کی قوتیں اتنی طاقتور نہیں ہوتی، میزائلوں کی طاقتیں اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنا قوت عشق مؤثر ہوتی ہے، جتنا طاقت عشق مضبوط اور انسان کو قوت بخش ہوتی ہے۔ عشق کی طاقت کیا ہے؟ عشق کی قوت کیا ہے؟ یاد رکھنا، ہتھیار ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ہتھیار کو چھینا جا سکتا ہے، ہتھیار کو چرایا جا سکتا ہے، لیکن قوت عشق ایسی چیز ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ حتیٰ کہ قوت عشق کا عالم یہ ہے جب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، جب سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ چھوڑ جائیں مگر قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ اولاد ساتھ چھوڑ دے قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قوت عشق وہاں تک جاتی ہے جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں جاتا ہے، قوت عشق تو قبر کے اندر جاتی ہے، حتیٰ کہ نکیرین بھی عشق والوں کا احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت کا امام کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق والوں کو خدا وہ پرواز عطا کرتا ہے جہاں عام فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں، عشق والے اس کے پرے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی۔
عشق کی قوت یہ ہے. آج مسلم امہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے, اسی قوت عشق سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے. اقبال نے کہا تھا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے, دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. پھر اس پر یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے. آج اس قوم میں بے باکی کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر ڈھرپن کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر اللہ اکبر بے خوفی کیوں نہیں؟ کل کا مسلمان عاشق مصطفیٰ تھا, اس لیے نہ دار و رسن سے ڈرتا تھا نہ تیر و تلوار سے ڈرتا تھا, اس لیے کہ جانتا تھا ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے, مرے شہید اور بچ گئے تو غازی. آج اس قوم کے پاس ویسا عشق نہیں جس عشق کی اس قوم کو ضرورت ہے, اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق نہیں آ سکتا. جو قوم سود کھائے, جس قوم کے پیٹ میں شراب کے گھونٹ جائے, جس قوم کے پیٹ میں نشے کی گولیاں جائے, جو قوم چوری کا مال کھائے, جو قوم لوگوں کا ہڑپ کر جائے, یاد رکھنا عشق کی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے, عاشق نہیں بن سکتا. اس لیے کہ عاشق کی نگاہ پاک بھی ہوتی ہے اور دل پرسوز ہوتا ہے. اقبال نے اس فلسفے کو سمجھایا, دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک اس کربلا کے میدان میں بیٹھنے والوں, یہ تو نام کا کربلا ہے, جو کسی کربلا کے نام پہ کربلا نہ. لوگ کہتے ہیں کربلا میں کوئی نہیں آیا, میں نے کہا یہاں کے دیکھ لو, جو صرف نام استعارتاً لے لے وہ خالی نہیں رہتا. جس میں امام حسین جلوہ آرائیاں کر رہا وہ کیسے خالی رہ سکتا؟ دراصل سیدہ کے لال نے بلایا نہیں, اس لیے 72 کے سوا کوئی آیا نہیں, ورنہ سیدہ کا وہ تو اصل لال تھا. اصل جب نسل لال سید محمد بلاتا ہے تو اتنے آتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید محمد قادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ. دین کے نام پہ آواز دو تو پھر کربلا بھر جاتا ہے. دراصل اصل لال نے نہیں بلایا, نسل لال نے بلایا تو دیوانوں کا ہجوم ہے. تو عشق کی پہچان ہے نگاہوں کی پاکیزگی. اور یاد رکھنا جہاں سوز سے دل خالی ہوگا اور نگاہ میں پاکیزگی نہیں ہوگی وہ کبھی عاشق ہو نہیں سکتا. دنیا لقمہ تر اس لیے بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے دل سوز سے خالی. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے یار کے لیے آنسو بہانا. کوئی وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی عبادت اس کا. اور ایک بات یاد رکھنا, منافق ہر عبادت کر سکتا ہے لیکن منافق کے پاس کبھی سوزے دل نہیں ہوتا. اسی لیے میرے امام نے کہا کہ منافق کا تو دل ہی مردہ ہوتا ہے تو اس میں سوز کہاں سے؟ سوز ہمیشہ زندہ دل میں ہوتا ہے, سوز کبھی مردہ دل میں نہیں ہوتا. اس لیے میرے امام کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اس کے دل میں سوز کہاں ہے؟
سوز تو زندہ دلوں میں ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے, پھر اس پہ یہ کہ تو بے باک نہیں ہے. آئیے آج امت مسلمہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے جو بلال حبشی کے پاس تھی, اسی عشق کی ضرورت ہے جو اویس قرنی کے پاس تھی, اسی عشق کی ضرورت ہے جو عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس تھی, اسی عشق کی ضرورت ہے جو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے پاس تھی, اور اسی عشق کی ضرورت ہے جو غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس تھی, اسی عشق کی ضرورت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے اس عثمان ذوالنورین کے پاس تھی, اس عشق کی ضرورت ہے جو فاتح بدر و حنین علی مرتضی حیدر کرار کے پاس تھی. کیا قوت عشق تھی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر اسے پیٹھ پہ رکھ کے پل کی شکل دے کے لشکر کو گزار دیتے ہیں, اور دنیا آج بھی کہتی ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. لوگ کہتے قوت تو مرگن غذائیں کھانے سے آتی ہے. میں کہتا ہوں علی مرتضیٰ تو سوکھی روٹی کھاتے تھے, قوت کہاں سے آئی؟ اور اتنی سوکھی چبائی کہ ماتھے پہ پسینہ ٹپکنے لگا, ماتھے پہ پسینہ, اتنی سوکھی روٹی. آپ سے پوچھتا ہوں جم کرنے والے کیا نہیں کھاتے ہیں؟ پھر بھی اگر ان کو آمیر کے قلعے کو پیدل دوڑا دو تو ہانپنے لگے, ہائے ہائے کرنے لگے. میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, مجھے تو وہ نوجوان پسند ہے جو جم کرتے ہیں, لیکن وہ آدھے ادھورے ہیں. جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا, اگر مسجد میں نہیں آؤ گے تو پھر وہ بنا ہوا جسم قبر کے کیڑوں کے لیے تیار ہو رہا ہے. لیکن ہمیں آپ سے پیار اس لیے کہ آپ محبوب کے امتی ہو. جسم بنانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن بچانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں. جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا, مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر کے کیڑوں سے بچ جائے گا. کفن بھی میلا نہیں ہوگا, مسجد میں آؤ جسم سلامت رہے گا. کہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. آج عشق قوت پیدا کر, عشق آپ نے سوچا کبھی اگر کسی کے سینے پر سیل رکھ دی جائے اور کھڑا ہو جائے مرے گا نہیں؟ توجہ آپ کی, میں آپ کو 1450 سال پہلے لے جا رہا ہوں. توجہ آپ کی, کسی کے سینے پہ سل رکھ کر انسان کھڑے ہو جائیں دم گھٹ کے مرے گا نہیں؟ بولو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ لیکن حضرت بلال نہ مرے, حالانکہ سینے پہ سل رکھ کر نیچے انگارے ہیں, اوپر سل ہے, آدمی کھڑا ہوا ہے, اوپر سے چابک برس رہے ہیں. بلال زندہ کیوں ہے؟ قوت عشق سے. عشق کی قوت کتنی مضبوط ہوتی ہے. بلال حبشی کو گردن میں رسی ڈال کر کے مکے کی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے, لیکن حضرت بلال مسکرا رہے ہیں. بولو کسی کو زمین پہ گھسیٹو تو کیا وہ مسکراتا ہے؟ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ آدمی روتا کب ہے مار کھانے سے؟ جب برداشت کے باہر ہو جائے. اور برداشت کے اندر تو نہیں روتا. اسی لیے بچے کو ایک تماچا مارو تو روتا ہے کیونکہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے. جوان کو تماچا مارو تو اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو آدمی روتا کب ہے؟ جب برداشت کے باہر ہوتا ہے. بلال کو کھینچا جا رہا ہے پھر بھی مسکرا رہے ہیں. مطلب کیا؟ ابھی بلال کی طاقت کے اندر ہے. بلال کو لٹایا جا رہے انگاروں پر پھر بھی مسکرا رہے ہیں کیونکہ بلال کی طاقت کے اندر ہے. بلال کے سینے پہ جب وہ سیل رکھ کر آدمی کھڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ اب بھی بلال کی طاقت کے اندر ہے. بلال انسان ہے نا انسان. ابھی آپ نے سنا قاری صاحب سے کہ 70-75% پانی تو سب کے یہاں ہے. آخر پانی اتنا قوت والا نہیں ہوتا کہ برداشت کر سکے. اگر پانی میں اتنی قوت ہے تو چلو تم بھی برداشت کر کے بتاؤ, کیونکہ تم بھی تو بشر ہو. مگر بلال برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس میں پانی ہے اس میں گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہوا دل ہے, اور اس دل میں خدا کا محبوب جب بس
کی خاک چھاننے والا مفکر ڈاکٹر اقبال اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے، ہتھیار کے پیچھے دوڑنے والوں، اتنے ہتھیار دنیا میں کبھی نہیں بنیں گے کہ سب کو ہتھیار میسر آئے، مل بھی جائے تو چلانا سب نہ جانے۔ اقبال نے کتنا خوبصورت مشورہ دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہتھیار کی قوت ملتی ہے تو آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوتی ہے، جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، اور عشق کی قوت ملتی ہے تو ویرانے آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ قوت عشق ہے۔ ایک بات کہوں، 10 مشرکین اگر کھڑے ہو منکرین اسلام، آج آپ کا جم کرنے والا پہلوان چھوکرا بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ پورا ہندوستان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، علی اور زہرا کا لال اکیلا آیا کیسے؟ اس لیے کہ اغیار کے مجمع میں جانے کے لیے بھی تو ڈیرنگ چاہیے، قوت چاہیے۔ بغل میں قرآن دبا کر، کندھے پہ مسلح رکھ کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر وہ آیا کیسے؟ یہاں تو ہتھیار والے شکست کھا کے جا رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، اور راجستھان والوں کو تو اس کا تجربہ شاید روز سنتے ہوں گے کہ راجستھان کی اکڑ قوم ایسا مزہ چکھایا تھا ہتھیار والوں کو۔ میں کوئی بکس میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دھول چٹائی تھی، دھول اتنی اڑیل قوم تھی، اور ایک فقیر جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بغل میں قرآن تھا، کندھے پہ مسلح تھا، لیکن پیشانی سے ندا آ رہی تھی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ گوری کی شکست خوردہ فوج نے کہا، بابا جس نے ہتھیار زنگالود کر دیے ایسے ضدی قوم کے پاس نہ جا، ورنہ ہمارا انجام دیکھا، ہم شکست کھا کے واپس جا رہے تھے۔ اس مرد قلندر نے کہا، تم لوہے کے ہتھیار لے کر آئے تھے، معین الدین عشق لے کر کے جا رہا۔ یہ قوت عشق ہے۔ اور قوت عشق نے کیا کمال دکھایا، ہتھیار ناکام ہو کر چلے گئے، لیکن قوت عشق کی جب تلوار اٹھی تو 90 لاکھ بھی عاشق بنتے ہوئے نظر آئے۔ توجہ فرمائیے، ہے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، چونکہ میرے پاس ٹائم کی قلت ہے، مجھے کبھی بھی اپنی گفتگو مکمل کرنی پڑے گی، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں تاریخ سے۔ آپ عاشق کیسے بنیں گے؟ عاشق بننے کی دعوت تو ہم بار بار دیتے ہیں، عاشق کیسے بنو گے؟ آنکھوں میں چمک کیسے پیدا ہوگی؟ دل میں نور کیسے آئے گا؟ کیسے طاقت آئے گی؟ عشق کی نعرے تو ہم بہت لگا چکے، عشق کی باتیں تو بہت کر چکے، عاشق کیسا ہوتا ہے؟ آئیے، مجھے ایک عاشق نظر آ رہا ہے تصورات میں، آج سے 1400 سال پہلے کا، جوان ہے۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول کو جوان بہت پسند تھے، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اقبال کی شاعری کا عنوان بھی جوان ہے، حضور کو بھی جوان پسند تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ جب ہم نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے رد کر دیا، جوانوں نے قبول کر لیا۔ اسی لیے دیکھیں، حضور کے ساتھ جتنے لگے تھے سب جوان تھے۔ حضور علیہ السلام خود بھی جوان تھے، صدیق اکبر بھی جوان تھے، فاروق اعظم بھی جوان تھے، عثمان غنی بھی جوان تھے، مولا علی بھی جوان تھے، سعد بھی جوان، سعید بھی جوان، طلحہ بھی جوان، زبیر بھی جوان، خالد بن ولید بھی جوان، بلال حبشی بھی جوان، ابو ہریرہ بھی جوان۔ وہ جوانوں کی ٹیم تھی، اور حضور تو رہے آخری دور تک کے ظاہری طور پر جوانی، 10 بال بھی داڑھی کے سفید نہ ہوئے تھے، 10-12 بال، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب پر ویسا بڑھاپا آئے جیسے لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو بڑھاپے سے بچایا، تو حضور جوان تھے، جناب جوانوں کی ٹیم تیار کی۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، تب میں نے رسول اللہ کے ساتھ احد کے میدان میں مکے والوں سے جنگ کی تھی۔ سب جوان تھے۔ جوانوں، قوت عشق پیدا کرو۔ قوت عشق وہ ہے کہ حبشی آقا بن جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ فاروق اعظم جیسی ہستی حضرت بلال کو کہتی تھی، یا سیدی بلال۔ جس دن بلال کا وصال ہوا، فاروق اعظم کہتے تھے، آج ہمارا آقا دنیا سے چلا گیا۔ خیر دیکھیں تو صحیح، حبشی کو عربی آقا کہہ رہا ہے، آخر یہ کیا چیز تھی جس نے حبشی کو آقا عرب میں کہلوایا؟
عرب میں جس کی عقائدت کا اعلان ہوا، آخر اس حبشی کے پاس کیا تھا؟ اسی کو قوت عشق کہتے ہیں، اسی کو قوت عشق کہتے ہیں۔ تو آئیے 1400 سال پہلے چلتے ہیں۔ ایک جوان ہے جس کا نام عبداللہ ابن حذیفہ ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ رومی مطلب عیسائی، عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں جوانوں کو گرفتار کر لیا۔ منکرین اسلام کی یہ سازش رہتی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو مارنے کی بجائے ان کا مذہب بدلنے کی کوشش کرو۔ وہ اگر اپنے مذہب میں داخل نہ بھی ہوں تو کم از کم وہ مسلمان نہ رہ جائیں۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، ان کی سازش کو تم نے کتنا کامیاب کیا؟ کتنے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ کون سی مسلمانیت ہے جس میں فجر کی نماز پوری زندگی سے غائب ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے چڈی پہن کر آپ کی بیٹی انگلش اسکول میں جا رہی ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے آپ کی بیٹی ننگے سر ولیمہ میں شریک ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب تو یہ ہے کہ چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، پھپھی کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، خالہ کے بیٹے سے ہی پردہ ہو۔ جب یہ لوگ سنتے تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ مولا کا حکم ہے، اور مولوی پابند ہے مولا کے حکم کا۔ آج جو لوگوں کو درد ہے نا کہ بیٹیاں بھاگ کیوں رہی ہیں، ہم نے کہا اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ جب تک بیٹیاں کو سیدہ فاطمہ کے رستے پہ چلاتے تھے، تمہاری بیٹی کب بھاگی تھی؟ ریکارڈ تو بتاؤ۔ جب دوپٹے کو بھی چاند و سورج نہیں دیکھ پاتے تھے، تب بیٹیاں کب بھاگتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا غربت ہے غربت۔ میں نے کہا غربت آج سے پہلے زیادہ تھی، ابھی بہت دولت ہے۔ ابھی تو سگنلوں پہ جو بھیک مانگتے وہ بھی 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ غربت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تربیت کا ہے۔ جب تک کردار فاطمہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار خدیجۃ الکبریٰ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک نفیسہ مصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک رابعہ بصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، اس وقت تک بیٹیاں پیٹ پہ پتھر باندھتی تھی مگر کسی کے ساتھ جاتی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج 30 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے بہت کچھ گنوا دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو 60 سال کی عمر میں بھی اگر رشتہ نہیں آتا تو بیٹی باپ کی چوکھٹ انگال کر جاتی بھی نہیں تھی 60 سال تک۔ غوث پاک کی امی جان کی شادی کب ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان کی شادی نکاح کب ہوا؟ 60 سال کی عمر میں۔ اور ان کے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی لنگڑی ہے۔ تو لنگڑی کیوں ہے؟ جو کبھی باپ کی چوکھٹ انگال کر کہیں نہ گئی ہو تو کہا وہ لنگڑی نہ ہے تو پھر کیا ہے؟ 60 سال کی عمر میں۔ وجہ تربیت تھی، تربیت تھی، تربیت۔ آج تربیت گئی۔ اور یاد رکھنا، علم معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، علم و انسان کا دل نہیں بدل سکتا اس وقت تک جب تک کسی صاحب دل کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ اسی لیے اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب کے ساتھ ہر وقت مربی بھیجا۔ توریت آئی، صرف کتاب نہیں، ساتھ میں مربی بھی آیا حضرت موسیٰ کی شکل میں۔ زبور آئی، صرف کتاب نہیں آئی بلکہ مربی آیا حضرت داؤد کی شکل میں۔ صحائف ابراہیم آئے، صرف صحائف لکھی ہوئی تحریر نہیں آئی بلکہ مربی بھی آیا ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں۔ انجیل آئی، صرف کتاب نہیں آئی، مربی بھی آیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ آج اگر کسی کی کرانہ دکان صحیح چل جائے نا تو اس کو چربی چڑھتی ہے تو وہ علماء کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیوں؟ نالج تو ہے، کوئی مربی اس کو نصیب نہیں ہے۔ اگر آج کسی کی چپل کی دکان پر کوئی لکھپتی بن جائے
تو پھر پہلی بیوی سے اس کا دل نہیں بھرتا، افیئر کے رشتے کھول بیٹھتا ہے. سب ایسے نہیں ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ گھر گھر کی کہانی بن رہی. کیوں ایسا ہے؟ دین سے کا مذاق اڑا رہا ہے. لوگ بادشاہ بن کر بھی کتنی عاجزی کرتے تھے، کیونکہ کوئی اوپر مربی تھا. سلطان اورنگزیب عالمگیر، حالانکہ ہمارا اس کا کوئی گھریلو تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہے. آج سلطان کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی. اورنگزیب عالمگیر ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے لیٹ ہو گئے اور عیدگاہ بھر گئی تھی. تو جہاں چپل لوگوں کے رکھے جاتے ہیں، سلطان نے مصلی وہیں بچھا کر وہاں بیٹھ گئے. جس کو لوگ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، اس اکھنڈ بھارت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ مسلمانوں کی جوتیوں کے پاس بیٹھ رہا ہے. یہاں محلے کا کارپوریٹر بھی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آؤں تو لوگ میرے لیے جگہ خالی کریں. جو لوگوں کی ووٹوں کی بھیک پر کچھ بنتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. وہ خاندانی طور پر نسلاً بعد نسل بادشاہ تھا، لیکن لوگوں کی جوتیوں کے پاس مصلی بچھا کر کے بیٹھ گیا. تربیت کا نتیجہ دیکھو، دل والوں کے پاس، اہل عشق کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ دیکھو. جب کسی نے گزارش کی محی الدین عالمگیر اٹھ کر کے تھوڑا آگے بڑھ جائیں، یہاں چپل ہے، تو کہا یہ بادشاہ کا دربار ہے. بادشاہ کا بادشاہ ہم نہیں ہیں. بادشاہ حقیقی تو وہ ہے جس کے کرم سے لوگوں کو تخت تاج نصیب ہوتے ہیں. بادشاہ کے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. جب میں دیر سے آیا ہوں تو میں یہیں بیٹھوں گا، کیونکہ رسول اللہ کا قانون یہی ہے. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، قانون رسالت نہیں توڑ سکتا. جب ہم نے تحقیق کی کہ بادشاہ ہو کر بھی وہ بگڑا کیوں نہیں، آخر وہ ایسا کیوں رہا، تو پھر ہمیں ہندوستان کی تاریخ نے جواب دیا کہ یہ کام اس نے کیا تھا جو امیٹھی کی سرزمین پر ملا جیون کے نام سے مشہور تھا. اس نے عشق کا ایسا بیج بو دیا تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی اس کے قدم اکھڑتے ہوئے نہیں نظر آئے. اگر بات آ گئی تو ایک بات عرض کروں، آج مسلمان کا لڑکا بائک پہ بیٹھتا ہے تو اس کے قدم زمین پہ نہیں رہتے. لڑکیوں کو تاکتے جھانکتے جاتا ہے، اوقات بھول جاتا ہے. کیوں؟ کوئی تربیت نہیں ہے. جس نے تاج محل بنایا لوگ اس کو بڑی گالیاں دیتے ہیں، یہ شاہ جہاں تمہارا بادشاہ ہے. دلی کی جامع مسجد بن رہی ہے، اعلان ہوتا ہے سنگ بنیاد وہ رکھے گا جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ کبھی ترک نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے کے بعد کبھی اس کی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوٹی ہو، سنگ بنیاد وہ رکھے گا. لوگ انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہوئی تو بادشاہ آنسو پوچھتے ہوئے آگے بڑھا. ہم ہی رکھ دیتے ہیں. تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا شرط بڑی کڑی ہے، آگے بڑھنے نہیں دیں گے. کہا آنکھ میں آنسو اسی لیے آ رہے ہیں، اب تک پردے میں تھے اب بے پردہ ہو گئے. الحمدللہ یہ ساری شرطیں میرے اندر موجود ہے. جب ہم نے پوچھا کہ شاہ جہاں جیسے بادشاہ میں یہ چیز کہاں سے آئی، تو پتہ چلا میاں میر محمد کی تربیت کا نتیجہ تھا. میاں میر محمد جیسے صوفی کے پاس جا کے بیٹھتا. بات شاہ جہاں کی آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں تاریخ کے حوالے سے. شاہ جہاں نے اس دور میں آج سے تقریباً کم و بیش 400-500 سال پہلے ایک تخت بنایا تھا. اس دور میں اس کا خرچہ 7 کروڑ روپے آئے. 7 کروڑ آیا تھا، روپے تو تھے نہیں، 7 کروڑ اس دور کے. آپ ذرا اندازہ کریں، میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن اگر اس دور کا 7 کروڑ آپ اندازہ کریں آج کیا ہے، سوچے تو صحیح نا. جو آج کروڑوں روپے لے کے گھوم رہے ہیں ان کے سارے باپ دادا تمہارے یہاں نوکریاں کرتے تھے. سوچو تو صحیح نا اس دور کی کتنی اہمیت ہے. سونے کے سکے، چاندی کے سکے ہوتے تھے. لوگ ننگے بھوکے تھے جو آج بلڈنگوں میں بس رہے ہیں. یہ حال تھا. اور شاہجہاں کا تخت کتنے کا بنا تھا؟ 7 کروڑ کا. بہت دولت تھی آپ کے پاس اس وقت تک جب تک تم شراب نہیں پیتے تھے. بہت دولت تھی تمہارے پاس. برطانیہ کے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں ہوتی تھی جتنی ایک ایک کلکتہ کے تاجر کے گھر میں دولت پڑی ہوتی تھی. بہت دولت تھی جب تک عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالتے تھے. بہت دولت تھی جب تک تمہارے بچے لڑکیوں کے ساتھ
کندھے پہ ہاتھ رکھ کے زنا کے منصوبے نہیں بناتے تھے. بہت دولت تھی تمہارے پاس جب تک کہ تم عیاشیاں اور آوارگیاں نہ کرتے تھے. کیوں؟ دولت تمہارے پاس کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ تمہارا خدا بادشاہ حقیقی ہے اور تمہارا نبی قاسم نعمت ہے. تمہیں نہ ملے تو پھر کس کو ملے؟ میرے امام کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے، توجہ کریں، کریم ایسا ملا کہ جس کے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ آپ شراب جوے کو کیا سمجھتے ہیں؟ چوری چماری کو کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. ٹیپو سلطان جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی، انہوں نے چند موتیاں گلے میں پہن رکھی تھی. اس دور میں اس کی قیمت 5 لاکھ تھی. تمہارے بادشاہ لوگ موتیوں کا ہار پہنتے تھے اس دور میں. جب تک لوگ آنے پائی کا حساب جوڑتے تھے اس وقت بنیے لوگ، اس وقت 5-5 لاکھ کے صرف موتیوں کے ہار گلے میں ہوتے تھے. آپ غور فرمائیں، انگریزوں نے اتارا تو دیر تک دیکھتے رہ گئے کہ اتنے لاکھوں کا بھی کوئی صرف ہار پہنتا ہے. یہ اپنی تاریخ ہے. کیوں؟ اللہ سے مانگتے جب تک رہے صدق دل کے ساتھ. دولت ابلتی تھی، عزتیں تھی، وقار تھا. جب سے شرابی بنے، کبابی بنے، تو اقبال جیسا آدمی بھی پھر امید کا شاعر بھی شکوے کی بات کر گیا اور کہنے لگا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. لیکن اقبال شاید اس کو بھول گئے اس وقت کہ جب تک مسلمان صحیح تھا نا تو قدرت نے اتنا نوازا تھا کہ لوگ نوکریاں کرتے. کہتے ہیں کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام 300 جانثاروں کے ساتھ تخت پر سفر کر رہے. تخت پہ سفر کرتے کرتے حضرت سلیمان کو خیال آیا میری سلطنت کتنی بڑی ہے، تو تخت اونچے اوپر نیچے ہونے لگا. توجہ ہے آپ کی؟ معصوموں کے ساتھ یہ شان غیرت ہے. معصوموں کے ساتھ یہ شان غیرت ہے. تخت اوپر نیچے ہونے لگا. ایک چابک اٹھایا، فرمایا سیدھے چل. تخت کا جواب جو لکھا ہوا ہے میں وہ منا نقل نہیں کروں گا کیونکہ میں فکر رضا کا پابند ہوں، لیکن اس کو ایک خوبصورت مفہوم کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا سیدھے چل کوڑا مار کر، تو غیبی آواز آئی تخت پہ بیٹھنے والے اگر اپنی اصلاح کر لیں تو پھر تخت کی اصلاح خود بخود ہو جائے. توجہ فرمائے. اس کا مطلب حالات یوں نہیں بدلتے. وہ جو 300 اوپر بیٹھے ہوئے تھے جانثار سلیمان علیہ السلام کے، ان کی اپنی طبیعت نے کچھ کہا تو پیغمبر کو یہ جواب دیا گیا ہم کیوں جب تک عاشق تھے بادشاہ تھے. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، کوئی خواب نہیں دکھا رہا ہوں، اللہ کی قسم، آج بھی اگر عاشق بن جاؤ تو بادشاہ تمہاری غلامی نہ کرے تو پھر کہنا. غریب نواز کی غلامی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک لباس پہ پوری زندگی گزار دی. کون سی دولت تھی غریب نواز کے پاس؟ آپ بتائیں. غوث پاک تو ظاہری اعتبار سے بہت دولت مند تھے، لیکن غریب نواز کے پاس ظاہری کون سی دولت تھی؟ زندگی کا طویل حصہ نا ساگر کے نیچے گزار دی. خلجی نظر آ رہا ہے، گوری نظر آ رہا ہے، اکبر جیسا ملحد اور بے دین بھی کھڑا نظر آ رہا ہے. بتائیں تو صحیح نا. تو یہ قوت عشق ہے. تو بات کہیں نہ کہیں سمیٹنی پڑے گی. عرض یہ کر رہا تھا 7 کروڑ کا تخت بنایا شاہ جہاں نے. ذرا سنیں اس کو. جب تخت پہ بیٹھے شاہ جہاں تو کہا وضو کے لیے پانی لاؤ. وضو کے لیے پانی لایا تو وہی بیٹھ کر تخت پہ وضو بنانے لگے. سارے انجینئر منہ تکنے لگے ہمارے تخت پہ پانی پھر رہا ہے. کتنا خوبصورت جملہ انجینئروں نے کہا. وضو کا پانی گر رہا تھا تو کہا ہمارے تخت پہ پانی پھر رہا ہے. وہیں شاہ جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور جواب دیا جب اتنا کروڑوں کا تخت دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا فرعون کے پاس بھی تخت تھا، نمرود کے پاس بھی تخت تھا، تو میں نے سوچا انہوں نے بڑے تخت پہ کہا انا ربکم الاعلی، اس لیے میں نے سوچا انہوں نے انا ربکم الاعلی کہا تو ذلیل ہو گئے، میں سبحان ربی الاعلی کہہ دوں تاکہ ذلت سے بچ جاؤں. اس فکر کی تلاش میں جب ہم نکلے
تو پتا چلا میاں میر محمد کی تربیت تھی. 7 کروڑ کے تخت سے اٹھ کر کے جب ان کی جھوپڑی میں جاتا تو شاہ جہاں کہا کرتے تھے 7 کروڑ کے تخت پہ اتنا سکون نہیں ملتا جہاں جتنا سکون میاں میر محمد کی کٹیا میں ملا کرتا. آج میری قوم کے پاس عشق والوں کی کمی ہے. اور یاد رکھنا، پھر کہتا ہوں، کتابوں کی طرف ضرور بڑھو لیکن کتابوں کے ساتھ ذرا اہل دل کی صحبت بھی تلاش. اسی لیے عارف رومی نے کہا تھا کہ یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اور جب عشق نصیب ہوا رومی کو تو رومی نے کیا کہا؟ کہتے ہیں 100 کتابو 100 ورق در نار کن. 100 کتابو 100 ورق در نار کن، دل بدستے جانب دلدار کن. اور پھر کہتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. عشق کی کمی ہے اور عشق کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے. کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے، آنکھیں کھول کے نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے تھے وہ ولی بن جاتا. صرف نظر بھر کر دیکھنے سے ولی بن جاتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن حذیفہ اور ان جیسے جوانوں کو رومیوں نے گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو بلایا، کہا تم عیسائی ہو جاؤ، عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا. عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا پوری بھی دے گا نا تو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا. ایک لمحے، زندگی کی نہیں، ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ محمد عربی ہے ایسی ہستی کہ انہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. چھوڑنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ جو جانے وفا ہو واللہ اس کو کیسے چھوڑ دے. کہا پھر ٹھیک ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا. کہا موت سے ڈرتا کون؟ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جب تک عشق نہیں آتا تو موت سے ڈر لگتا ہے، جب عشق آتا ہے تو پھر موت سے پیار ہوتا ہے. اور انسان یہ کہتا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت. یہ ہے عشق والے کی زبان، یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت. یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اور اسی گھر سے آواز آتی ہے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور پھر اسی گھر سے اس صدی میں آواز آتی ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں. اور مکتے میں وہ کلندر کہتا ہے بردرت آمد گدا بہرے سلام، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں. اسی گھر سے آواز آتی ہے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اسی گھر سے آواز آتی ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے. اسی گھر سے آواز آتی ہے کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت عشق بول رہا ہے، تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. سوچو تو صحیح، جب تک عشق نہیں ہوتا موت لگتی ہے، جس دن عشق آتا ہے تو پھر موت تحفہ لگتی. تو عبداللہ نے کہا کہ یہ میرے لیے کوئی بات نہیں ہے، مارنا مار ڈالوں. کیسے نہیں ماروں گا، اب دیکھ تجھے کیسے مارتا ہوں. پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا اور کہا بچوں کے ہاتھ میں جب وہ چھریاں دے کر کے اس کے جسم میں چبو دو. چبوتے رہے. کہا بتا اب کیا خیال ہے؟ کہا جو مزہ اس میں آ رہا ہے وہ مزہ تو نرم گدوں پہ نہیں آتا، اس لیے کہ عشق میں تکلیف اٹھانے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. کوئی بلال سے پوچھے صہیب سے جانے
کوئی بلال سے پوچھے صہیب سے سمجھے سزائے عشق سزائے عظمت سرکار کا مزہ کیا ہے، وہ لذت کیا ہے جو عشق رسول میں سزا دی جاتی ہے۔ تو اتار لیا سولی سے اتارنے کے بعد کا ایک کام کرو، اس کو تیل کی کڑاہوں میں ڈالو، تیل گرم کیا کڑائی کے اندر، گرم کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ابن حذیفہ کو، اور بلانے کے بعد ان کے سامنے ایک مسلمان کو بلا کر، یعنی جو قیدی تھے ان کو بلا کر تیل میں ڈال، تھوڑی دیر میں ہڈیاں اوپر تیرنے لگی، اتنا گرم تھا تیل۔ کہا دیکھو یہ انجام ہوگا، کا برداشت بتائیں ہمیں، اس لیے کہ جب حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، جب حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو تیل کی کڑائی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اور یار کی عادت ہے کہ وہ سرے بالی ضرور آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ عبداللہ ابن حذیفہ، بس یہی حال تھا، کڑائی ابل رہی تھی، تیل کی کڑکڑ کر رہی تھی، ایسے میں حضرت عبداللہ کے لیے حکم ہوتا ہے ڈال دو اس کو۔ جیسی تیل کے قریب گئے، ایک دم پرسکون تھے، مطمئن تھے، عشق والوں کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، پرسکون تھے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ، لیکن جیسے کڑائی کے قریب پہنچے پٹ پٹ آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ مسلمان رو دیا، کہا روکو، ٹھہرو، پوچھوں تو صحیح کیوں رو رہے؟ کہا موت سے اچھے رو پڑتے ہیں، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا واللہ موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، مجھے خیال آیا کہ ایک ہی جان اللہ نے دی ہے، اس لیے ایک جان نبی کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرا اللہ مجھے اتنی جانیں دیتا، میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں اللہ دیتا، ایک ایک کر کے سب آمنہ کے لال پہ قربان کرتا چلا جاتا۔ اچھا اس کو اب مت مارو، اب اس کو روحانی اذیت دو، قید کر دیا۔ برسوں پہلے کی تاریخ ہے، بلکہ صدیوں پہلے کی تاریخ۔ عبداللہ ابن حذیفہ کو کئی دن تک بھوکا رکھا، اور جب بھوک سے بے چین ہوئے تو شراب اور سور کا گوشت حضرت عبداللہ کو کھانے کے لیے دیا۔ حالانکہ حالت اضطرار میں، اضطراری حالت کے اندر، یعنی کہ جب موت سامنے ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں آنے پر پھر علماء کی طرف سے اجازت ہوتی کہ جان بچا لیں۔ عبداللہ نے نہیں کھایا نہ سور کا گوشت نہ شراب۔ جب پوچھا بلا کر کیوں نہیں کھاتے، کہا کہ اس حالت میں تو کھا سکتے ہیں، مگر کھا کر کے تجھے خوش کر کے اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں کھایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سور کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ کوئی مسلمان نہیں کھاتا سور، الحمدللہ نہیں کھاتا، لیکن سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے۔ ایک بات کہہ دوں، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، مگر یاد رکھنا مسلمانوں، سور کھانا حرام ہے، لیکن سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ قرآن میں سود کھانے والے کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ سور سے نفرت کرتے ہو تو سود کیسے بغیر حلق کے نگلتے ہو؟ اور صوفیہ فرما رہے کہ جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق رسول نہیں آ سکتا۔ جب حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی کمزوری کے لیے دکھانے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کھاؤں گا سور، شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حرام ہے ہمارے یہاں، متاثر ہوا، کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میری پیشانی چوم لو، جاؤ آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا، سوچا اپنی جان کے لیے اس کی پیشانی نہیں چوموں گا، مسلم امہ کا کوئی مفاد ہونا چاہیے، فرمایا اکیلے نہیں جاؤں گا، جتنے مسلمانوں کو قید کیا اگر سب کو چھوڑ دیں
तो मैं वादा करता हूं कि तेरी पेशानी चूम लूंगा। उसने कहा ठीक है, एक बार मेरी पेशानी चूम ले, जितने मुसलमानों को मैंने कैद किए सबको आजाद कर दूंगा। बस यही बात थी। फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर, उस हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा ने उसकी पेशानी चूमी और पेशानी चूमने के बाद उसने सारे मुसलमानों को आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। जब हुज़ैफा सारे नौजवानों को लेकर पहुंचे तो फारूक आजम का दौर था। सैयदना फारूक आजम ने पूछा, उन्होंने तो तुम्हें कैद कर लिया था, कैसे छोड़ दिया? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा ने पूरी दास्तान सुनाई। फारूक आजम सुन के रोते रहे और कहा, मुसलमानों को आजाद कराने के लिए तुमने उसकी पेशानी चूमी। फिर आपने ऐलान फरमाया, है मुसलमानों, अब्दुल्ला ने इतना बड़ा काम किया है, अब्दुल्ला इसका हकदार है कि इसकी पेशानी चूमी जाए और सारे मुसलमान इसकी पेशानी चूमे। और उसके बाद फरमाते, शुरुआत मैं खुद करूंगा। फारूक आजम ने भी पेशानी चूमी और सारे सहाबा ने अब्दुल्ला की पेशानी चूमी। बताओ ये जुर्रत क्यों आई थी? वो इश्क रसूल की कुव्वत थी, कुव्वत इश्क थी। आज मुसलमान नौजवान बुज़दिली की तरफ इसलिए है कि कुव्वत इश्क से आज हम अपने आप को दूर किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं आशिक है जिसका इश्क रसूल इतना कमजोर हो कि घर के बिस्तर से उठाकर मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद तक ना ले जा सके, उसका इश्क उसे जन्नत तक कैसे ले जाएगा? पता चला इश्क तो वो होता है जो मक्तल गाह भी ले जाता है और जन्नत भी ले जाता है। मुसलमानों, आज हम इश्क की बातें कर रहे हैं, रस्मी इश्क की बातें, रस्मी मुसलमानियत की बातें। हकीकत में हम इश्क मुस्तफ़ा से दूर है, मोहब्बत रसूल से दूर है। आइए इश्क का सबक सीखिए। मैं 3 बातें पढ़कर बात अपनी मुकम्मल करता हूँ। सूफिया फरमाते हैं इश्क की 3 अलामतें होती है, उसी को पढ़ के बात मुकम्मल। नंबर 1, जिससे इश्क होता है इंसान उसका जिक्र कसरत से करता है। बताओ हुजूर का जिक्र कितना करते हैं हम? खुदा की कसम, जिस दिन हुजूर का जिक्र करेंगे उस दिन गीबत से बचेंगे। आज कौन है वो जो गीबत नहीं करता? और लोग आज इतने मुत्तकी है, कहते अल्लाह तौबा, मैं गीबत की नीयत से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूं। तो फिर गीबत और से कौन सी चिड़िया का नाम है? जो गीबत करता है वो मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला है। गीबत जिना से भी बदतर है। अलगीबत अशद्दु मिनज़ जिना, गीबत जिना से ही बदतर है। इतना कह दिया ना कि उसकी आंख छोटी थी, गीबत हो गई। वो तो नाटा है, उसकी आंख वो गीबत हो गई। वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, गीबत हो गई। उसकी आस्तीन तो छोटी थी, गीबत हो गई। उसकी नाक तो नकती है, गीबत हो गई। जिससे इश्क होता है उसका जिक्र कसरत से। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं इश्क सच्चा था ना, कहते हैं दहन में ज़बान। यार कोई इतना कीमती थोड़ी है कि उसके पीछे बैठ के हम उसकी गीबतें करें और उसके अमाल नामे को धोते रहें। गैरत वाले तो कहते हैं यार की यारी से फुर्सत नहीं है, किसी का नाम क्यों ले। कहते हैं दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और इसी को हज़रत बेदम शवारसी बहुत दमदार अंदाज में कहते अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बनाए लूं तेरी है जज्बे शौके सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और आशिकों का क्या हाल होगा, वल्लाह महशर में भी एक महशर होगा, क़यामत में भी एक क़यामत होगी कि अल्लाह अल्लाह आशिकों को यार का दीदार मयस्सर होगा। बेदम शाह कहते हैं अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा। एक बार मुझे भी देख ले, तकरीर देखी भी जाती है, सिर्फ सुनी नहीं जाती। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। नारे तकबीर, पेशे खुदा, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुन्नी दावत इस्लामी। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में कि सब हो पेशे खुदा, सब हो पेशे खुद मैं रूबरू रसूल। क्या मजे होंगे, महशर में भी एक महशर, कयामत में भी एक कयामत होगी। और जब वो छुपा लेंगे तो उस्ताद जमन मजे में कहते ढूंढा ही करें।
ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो इश्क की पहली निशानी, जिससे इश्क होता है उसका जिक्र कसरत से करता है। नहीं किसी को देखते, कम से कम अपने इमाम को देखो। लोग तकलीफ में आह करते हैं और खुशी में वाह करते हैं। वो कैसा कलंदर था जो तकलीफ में आह भी करता तो औरों के नाम आह नहीं करता, औरों के नाम आह नहीं करता, और वो खुशी में वाह करता है तो भी औरों की वाह वाह नहीं करता। जब उसे खुशी होती तो वो कहता है वाह क्या जूदो करम है। खुशी की वाह भी यार के नाम है और गम की आह भी। दो जुमले कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि भाई की मैयत पर भी जब वो कलम उठाते हैं तो कोई मरसिया लिखने की बजाय कहते हैं आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सना देखा ना सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।